الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق اللہ العظیم. محترم ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہماری یہ چوتھی نشست ہے جس میں ہم محض اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات کے مطابق گزارنے کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوتے ہیں. یہ آپ کی بڑی قربانی ہے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اللہ کے دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے اور اپنی زندگی بنانے کے لیے آپ یہاں اکٹھا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا ہے. یہ آیت اور اس سے پہلے چند آیتوں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے. عباد الرحمن، عباد عبد کی جمع ہے اور عبد کے معنی ہے بندہ، رحمان کے معنی اللہ کی ذات جو بڑی رحم کرنے والی ہے. عباد الرحمن کا مطلب ہے رحمان کے بندے. اللہ نے قرآن میں 12 صفتیں ذکر کی ہیں کہ 12 خوبیاں جن بندوں میں ہوں وہ میرے بندے ہیں، ان کو میں اپنا بندہ قرار دیتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کی اولاد ہوتی ہے، جو بھی اس کی صلب سے، اس کے پیٹ سے جنم لے وہ اولاد ہوتی ہے. لیکن ہر اولاد ایسے نہیں ہوتی کہ جس کو ماں باپ یہ کہتے ہوں کہ یہ واقعی میری اولاد ہے. ایک ہوتا ہے ظاہری نسب کے اعتبار سے اولاد، ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمارے جسم سے وہ وجود میں آئے ہیں، اس حیثیت سے وہ بیٹا یا بیٹی ہوتے ہیں. لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کے انتہائی فرما بردار، نیک، صالح، متقی ہوتے ہیں اور ماں باپ کو ہمیشہ ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، ماں باپ کو دنیا اور آخرت میں راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی جو اولاد ہوتی ہے تو ماں ان کو کہتی ہے کہ واقعی میرا بیٹا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے بچے اس کے نہیں ہیں، دوسرے بچے بھی اس کے ہیں، لیکن یہ بچہ واقعی اس کے اندر وہ صفات ہے، وہ خوبیاں ہیں، وہ ملکہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر ماں کہتی ہے یہ واقعی میرا بڑا پیارا بچہ ہے. ایک بچے کے اندر، ایک بیٹے کے اندر، ایک بیٹی کے اندر جو خوبیاں ہونا چاہیے وہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح
قرآن پاک میں اللہ نے بندوں کا ذکر کیا ہے. دیکھیے دنیا میں جتنے انسان ہیں سب اللہ کے بندے، بلکہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہیں. یہ موبائل اللہ کا بندہ، یہ پنکھا اللہ کا بندہ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، سورج، ستارے سب اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع. اور یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، مسلمان بھی اللہ کے بندے ہیں. لیکن کافر اللہ کا بندہ ہے لیکن اپنے اختیار سے بندہ نہیں، مجبوراً بندہ ہے. یعنی اللہ نے بنایا، اللہ کی وہ مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کرتا ہے، اس حیثیت سے تو وہ اللہ کا بندہ ہے. لیکن وہ جو گناہ کرتا ہے، خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، اس اعتبار سے وہ بندہ کہلانے کا حقدار نہیں. لیکن جو مومن و مسلمان ہو وہ اللہ کا واقعی بندہ ہے، اللہ نے اسے بنایا بھی ہے اور وہ اللہ کو مانتا بھی ہے. لیکن مسلمانوں میں بھی بعض بندے وہ ہیں جن کے اندر وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ صفات موجود ہوں جو اللہ چاہتے ہیں تو وہ واقعی بندہ اور جو بہتر بندہ ہوتا ہے. تو اللہ نے ایسے ہی اللہ کے برگزیدہ نیک صالح بندوں کا یہاں ذکر کیا ہے. اس میں 12 صفات ذکر کی ہیں. دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کسی بھی چیز کو جب ذکر کرتے ہیں، کسی بھی بات کو کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو مردوں کا ذکر فرماتے ہیں. عام طور سے عورتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے لیکن مردوں کا صیغہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں عباد الرحمان کہا، اللہ کے بندے. یہاں اللہ نے اماء الرحمان نہیں فرمایا. امت کی جمع اماء، اس کے معنی بندیاں، رحمان کی بندیاں. کیوں اللہ نے ذکر نہیں کیا؟ قرآن میں اللہ یہ طریقہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ اس لیے اختیار کرتا ہے کہ عورت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے، پوشیدہ رکھنے والی چیز ہے. جب مرد کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس حکم میں عموماً عورتیں بھی شامل ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ، ایمان مرد کو بھی لانا ہے، عورت کو بھی لانا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، نماز مرد کو بھی پڑھنی ہے، عورت کو بھی پڑھنی ہے. اللہ زکات کا حکم دے رہے ہیں، اللہ حج کا حکم دے رہے ہیں، اللہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں، اللہ برائیوں سے روک رہے ہیں. صیغہ استعمال کر رہے ہیں مردوں والا، مذکر والا، لیکن اس میں عورت بھی شامل ہوتی ہے. لیکن عورت کا صیغہ زیادہ تر استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ عورت چھپا کے رکھے جانے کے قابل چیز ہے. عورت کا تذکرہ بار بار نہیں کیا جا سکتا، بار بار نہیں کیا جاتا. قرآن میں اللہ یہ طریقہ اختیار کر کے ہم کو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میری بندیوں، تمہارے خصوصیت، تمہارا کمال یہ ہے تم چھپی رہو. اس لیے کہ ایک موتی چھپا کے رکھا جاتا ہے، سونا چھپا کے رکھا جاتا ہے، قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. اور جو قیمتی چیزیں نہیں ہوتی ان کو راستے میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جو قیمتی چیز ہے، آپ کے پاس زیور ہے، آپ زیور کو کہیں بھی اب یہاں بیان سننے آئی ہے کہیں بھی ڈال کے نہیں آ گئی، بلکہ آپ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اس میں المار میں چھوٹے سے المار میں آپ رکھ کے لاک کر کے آتی ہیں. کیوں؟ وہ جو اس زیور کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، اسلام کے نزدیک، یہ ایک عورت کی عظمت اس جو سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عام طور سے عورتوں کا تذکرہ زیادہ نہیں فرماتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے عورتوں کا ذکر نہیں کیا. قرآن پاک میں ذکر ہے، انشاءاللہ اگلی جو مجلسیں ہوں گی وہاں وہ ساری چیزیں آئیں گی بھی. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں اللہ نے اپنے خاص بندوں کی جو 12 صفات ذکر کی ہیں یہ صرف بندوں کی نہیں ہے، بندیوں کی بھی ہیں. رحمان کے بندوں کی بھی یہی صفات ہے، رحمان کی بندیوں کی بھی یہی صفات ہے. اب رحمان کے بندوں کی اللہ نے جو 12 صفات ذکر کی ہیں، مجھے ان پوری صفات سے متعلق اس وقت میں کچھ بات نہیں عرض کرنی ہے، بلکہ 11 صفات کے بعد 12ویں صفت، سب سے آخر صفت اللہ نے اپنے نیک بندوں اور بندیوں کی جو ذکر فرمائی ہے اس کو مجھے آپ کے سامنے آج رکھنا ہے. کیا اللہ نے ذکر فرمائی صفت؟ والذین یقولون، اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے یہ کہتے ہیں
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسے بچے عطا فرمائیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. ہمیں ایسی بیویاں اور بچے عطا فرمائیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دے، متقیوں کا رہنما بنا دے. تو یہاں سب سے آخری صفت اللہ کے نیک بندوں کی معلوم ہوا. ہر نیک بندہ، ہر نیک بندی کے اندر یہ صفت ہونا چاہیے. کیا صفت؟ کہ وہ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو، اس سے پہلے جتنی 11 صفات تھی ان ساری صفات کا تعلق وہ اپنی ذات سے ہے. یعنی غلط نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، نیکی کرنا، تہجد پڑھنا، نمازوں کا اہتمام، یہ ساری چیزوں کا جو ذکر ہے وہ اپنے سے متعلق ہے. یہ جو 12ویں صفت ہے اور آخری صفت ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ ہم اللہ کے نیک صالح بندے اپنے بیوی بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں. نمازوں کے بعد، ہر نیک کام کے بعد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو اسے یہ مانگتے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں دے دے، ایسے بچے دے دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اب جب یہاں بندیوں کی صفت ہو تو کیا مانگیں گی بندیاں؟ اے اللہ ہم کو ایسا شوہر اور ایسے بچے عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد عام بھی رکھا جا سکتا ہے، خصوصیت کے ساتھ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو، یا اگر آپ کہیں تو اے اللہ ہمارے شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو آپ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، یعنی ان کو دیندار بنائیے، ان کو دیندار بنائیے، آپ کا فرما بردار بنائیے، نیک بندہ بنائیے، صالح بندہ بنائیے، ایسا بنائیے جس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اللہ کی یاد آئے، جس کا چہرہ دیکھ کر کے، جس کے اعمال دیکھ کر، جس کا چال چلن دیکھ کر کے، جس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر کے، جس کی نماز، جس کی تلاوت، جس کا ذکر اور جس کی عبادت کو دیکھ کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے. یہاں اللہ نے یہ کہنا چاہا کہ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے اہل و عیال کو دیندار بنا. اللہ نے دیندار بنانے کا ذکر کا لفظ نہیں استعمال کیا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا لفظ ذکر کیا. آنکھوں کی ٹھنڈک کا لفظ ذکر کر کے یہ بتانا چاہا تم اگر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی بنانا چاہتے ہو تو اپنے شوہروں کو نیک بناؤ، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی بنانا چاہتے ہو، زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو نیک بناؤ، اگر تمہیں زندگی میں سکون چاہیے اپنی بیویوں کو نیک بناؤ، اپنے گھر کو نیک صالح بناؤ. معلوم ہوا نیک صالح بندے، اللہ کے پرہیزگار متقی جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کو مناتے ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ میرے اہل و عیال کو آپ دیندار بنا دیجئے، متقی بنا دیجئے، پارسا بنا دیجئے، پاکیزہ بنا دیجئے، آپ کو راضی کرنے والا بنا دیجئے. اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہماری زندگی میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک صالح بنانے کی کوشش بھی کریں اور اس کے لیے دعا کریں. بزرگوں نے لکھا ہے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اور اپنی اولاد کو دیندار اور صالح اور اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے دعا سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. محنت اپنی جگہ پہ کرنا ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے یہ ایسے ہو جائے گا جیسے کوئی آدمی کھانا ہی نہ بنائے، کوئی ہماری بہن، کوئی ماں ایسا کرے کہ اللہ میں اسٹو نہیں سلگاؤں گی اور چولہا نہیں جلاؤں گی اور کچھ جو اس میں ڈالوں گی بھی نہیں، پکاؤں گی بھی نہیں، لیکن میرا پیٹ بھر جائے، کھانا پک جائے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو
جیسے آپ کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بنانا پڑے گا اور ترکاری کاٹنی پڑے گی اور محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کے کھانا بنے گا، آپ کھائیں گے پیٹ بھرے گا، اسی طریقے سے جو آپ کو محنت کر کے اپنے بچوں کو نیک صالح بنانا ہے، لیکن اس محنت میں رنگ لانے کے لیے، اس محنت کو کارگر کرنے کے لیے اور اس محنت کو کا بہتر رنگ دیکھنے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے. یہ تو پوری زندگی کے لیے. لیکن بزرگوں نے خصوصیت کے ساتھ اولاد کے سلسلے میں اس بات کی وضاحت کی ہے، اولاد کے سلسلے میں دعا ماں باپ کی بڑی کام آتی ہے. ماں باپ کی دعا بڑی عظیم چیز ہے اپنی اولاد کے لیے. بہت سی ماں اور بہنیں پریشان رہتی ہیں، عام طور سے مردوں کے کام باہر کے ہوتے ہیں اور انہیں زیادہ فکر بھی نہیں ہوتی اپنی اولاد کی عام طور سے، لیکن عورتوں کو فکر ہوتی ہے. تو عورتیں وظیفہ پوچھتی ہیں، حضرت ایسا کوئی وظیفہ بتا دو، ایسا کوئی تعویذ دے دو، ہمارا بچہ بڑا ضدی ہے، ہمارا بچہ بات نہیں مانتا، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہمارا بچہ یوں نہیں کرتا، اس کے لیے تعویذ دے دیجئے یا کوئی عمل بتا دیجئے. تو میں آج آپ کو قرآن کی روشنی میں، بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ یہ تعویذ ہے اور بہتر تعویذ ہے کہ وہ آپ اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیجئے. دیکھیے دعائیں مانگیں گے تو ایسا ضروری نہیں کہ آپ اتنے ادھر دعا مانگی اور ادھر فوراً بچہ ٹھیک ہو جائے، بلکہ ضرورت جو بار بار آپ دعا کرتے رہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے اہتمام سے ایک دن آئے گا آپ کا بچہ سمجھ جائے گا. اس لیے اس سے معلوم ہوا اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے دعاؤں کا اور محنت کا اور جو وہ بڑا دخل ہے ماں باپ کی. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک جنت میں جب چلے جائیں گے، اسی طرح کا طریقے سے جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو جو خدا کے نافرمان ہیں، خدا کے باغی ہیں، سرکش ہیں، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو نیک صالح لوگ ہیں ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. جب ان کو جنت میں ڈالا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ نے سورہ طور کے اندر ان کی تفصیلات ذکر کی ہے. وہیں ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب جنتیوں کو اللہ جنت میں ڈال دیں گے اور ان کو اللہ ہر طرح کی نعمتیں جنت میں میسر فرما دیں گے، ان کو بہترین قسم کے باغات، بہترین قسم کے محلات اور بہت عمدہ قسم کی نعمتیں ان کو عطا کر دی جائیں گی. ایسی نعمتیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل و دماغ میں اس کا کوئی جو خیال تک نہیں گزرا، ایسی نعمتیں ان کو دے دی جائیں گی. اور اس بات کا ذکر ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں تکیہ لگا کر بالکل آرام کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. نہ وہاں نماز ہے، نہ وہاں روزہ ہے، نہ وہاں کوئی عبادت ہے، نہ وہاں کوئی مشقت ہے، نہ کمانا ہے، نہ جمانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. بس وہاں ایسے ایسے آرام ہی آرام ہے. کیوں؟ دنیا میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھی، دنیا میں مشقتیں جھیلی تھی، اس کے نتیجے میں ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. اب جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو جب بیٹھیں گے آپس میں ان کی گفتگو شروع ہوگی. تو کیا گفتگو ہوگی؟ جنتی آپس میں گفتگو کریں گے. سورہ طور میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. اس میں وہ پہلی بات جو کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ قالوا کننا من قبل کننا قبل فی اہلنا مشفقین، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. وہ کہیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھئی آج ہم جنت میں آ گئے، ہم مزے میں ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں جب تھے تو ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنی اولاد میں، اپنے اہل و عیال میں ہم بڑے ڈرے سہمے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیا میں جنت میں آنے سے پہلے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں ڈرتے تھے، بڑے ڈرے رہتے تھے.
اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جنتی جنت میں جا کر اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنے بیویوں کے سلسلے میں، اپنے شوہروں کے سلسلے میں، اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں جو ہم ڈرتے تھے کہ اللہ میرا بچہ بگڑ نہ جائے، میرا بچہ جہنم میں نہ چلا جائے، میرا بچہ خراب نہ ہو جائے، میرا شوہر جہنمی نہ بن جائے، اس کے لیے جو تکلیفیں اٹھاتے تھے، جو خوف لگا رہتا تھا ہمیشہ، اللہ کیا ہوگا میرے بچوں کا، کیا ہوگا میرے شوہر کا، کیا ہوگا میری بیوی کا، اور جو میں تو نماز پڑھتی ہوں، میرا شوہر کیسے نمازی بن جائے، میں تو دیندار ہوں، میری گود کی اولاد کیسے نیک صالح بن جائے، یہ جو فکر آپ دنیا میں کریں گی، اس کا تذکرہ آپ جنت میں جا کے کریں گی، جنت میں جا کے کریں گی کہ دیکھو دنیا میں واقعی ہم نے جو محنتیں کی تھی، مشقتیں اٹھائی تھی، خدا سے ڈرے رہتے تھے، اپنے اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہوتے تھے، کیسے مدرسہ بھیجے، کیسے قرآن سکھا دے، کیسے اردو زبان سکھا دے، کیسے دین کے سچے صحیح عقائد ان بچوں کو سکھا دے، ان بچوں کو کیسے ایک سچا پکا مسلمان بنا دے، یہ جو فکر ہم کرتے تھے، اس کا تذکرہ جنت میں جا کر جنتی سب سے پہلے کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے اسی سورہ طور میں جب اللہ تعالیٰ نعمتیں بندوں کو دیں گے تو اس میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَالْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت میں جو ان کی جو ذریت، جو اولاد، ان کے اہل و عیال جو مسلمان تو ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، لیکن اتنے بڑے نیک نہیں کہ جس کی وجہ سے جنت کا اعلیٰ مقام دیا جائے۔ چنانچہ جنتیوں کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو وہ پوچھیں گے بھئی میرا شوہر کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ مرد ہوگا تو پوچھے گا میری بیوی کہاں، میرے بچے کہاں؟ صرف اتنا نہیں، میرے ماں باپ کہاں؟ پوچھیں گے تو اس وقت میں کہا جائے گا کہ بھئی ان کا اتنا بڑا درجہ نہیں، وہ دوسری جگہ ہیں، وہ دوسری جگہ ہیں۔ اس وقت میں جنتی کہیں گے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جنت میں جانے سے پہلے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ڈرے گا، لیکن ایک مرتبہ جب اللہ جنت میں ڈال دیں گے تو جنتیوں کے سارے نخرے اللہ برداشت کریں گے، سارے نخرے برداشت کریں گے۔ ایک مرتبہ جب جنت میں چلے گئے، ایک مرتبہ اللہ خوش ہو گئے، پھر کبھی ناراض، قیامت کی کبھی بھی، وہاں تو قیامت نہیں، موت نہیں، کبھی اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ چنانچہ وہاں کہا جائے گا یہاں تم آ گئے، اب موت نہیں ہے، ہم یہاں اللہ جو ہے ہم تمہارے سے راضی ہو گئے، اب کبھی ناراض تم سے نہیں ہوں گے۔ تو جنتی وہاں ناز کریں گے، نخرے کریں گے اللہ سے، اور کہیں گے اللہ ہم نے اتنی محنتیں تو انہی بچوں کے لیے کی تھی، انہی شوہروں کے لیے کی تھی، انہی بیویوں کے لیے کی تھی، انہی ہمارے ماں باپ کے لیے کی تھی، ان کے بغیر جنت میں مزہ کیسا؟ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد چاہے ان کے مقابلے میں عمل میں کم درجے کی ہو، ان کو اللہ اٹھا کر اوپر کے درجے میں شفٹ کر دیں گے ان کے ساتھ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے میری ماں اور بہنوں، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہاں جو کافر ہو، فاسق ہو، اس کے بارے میں یہ بات نہیں، جو ایمان رکھتا ہو، جو متقی ہو، لیکن تقوی کا وہ اتنا بڑا اعلیٰ مقام اسے نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود ان کی ماں کی برکت سے یا ان کی اولاد کی برکت سے، حدیثوں میں یہ مضمون بھی آیا ہے، اولاد کا بھی آیا، اور قرآن پاک میں بھی ہے، لیکن اس وقت میں میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں ان تمام تفسیرات کو بتاؤں کہ اگر اولاد نیچے کے درجے میں ہو تو وہ ماں باپ کو ان کی برکت سے اوپر کے درجے میں کر لیا جائے گا۔ اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، ایک دوسری جگہ پر۔ اور ماں باپ اونچے درجے پہ ہو، اولاد نیچے درجے میں ہو تو بھی اوپر کر دیا جائے گا۔ اور اس میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، یہاں جو ذریت کا لفظ آیا کہ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ شفٹ کر دیں گے، ان کے ساتھ لے جا کے رکھ دیں گے۔ یہ ذریت میں صرف جو خون والی اولاد، سلبی اولاد ہی داخل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کسی نیک صالح بندے سے
عقیدت رکھنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان سے محبت رکھنے والے بھی داخل ہیں۔ چنانچہ کوئی آدمی کسی اللہ والے سے منسلک ہو، کسی بہترین استاذ اس کا ہو، نیک صالح استاذ ہو، اس سے محبت رکھتے ہو، تو قیامت کے دن اللہ اس استاذ سے محبت کی برکت سے، اس شیخ سے محبت کی برکت سے، ان شاگردوں کو، ان مریدوں کو، ان متعلقین کو، چاہنے والوں کو بھی اللہ اونچے درجے میں کر دیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو میں کہہ رہا تھا، دیکھیے وہاں بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، شوہر بھی ہیں، سب ہیں۔ اس وقت میں کہہ رہے ہیں انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ بھائی دنیا میں ہم اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں ڈرا کرتے تھے، خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ آج اس کی وجہ برکت سے فوقانا اللہ وقانا عذاب السموم، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت کر لیا۔ معلوم ہوا جنتی جنت میں جا کر اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنی بیویوں کی اصلاح کے لیے جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھی اور خدا کے پاس روتے تھے، پلاتے تھے اور اللہ کے سے ڈرتے تھے، اس کا ذکر بھی وہ جنت میں جا کے کریں گے۔ اللہ نے اس بات کو قرآن میں کیوں نقل کیا؟ قرآن کوئی فضول کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کا مضمون جو مقصد یہ ہے کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے اور لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، اللہ کے راستے پر ڈالنے کے لیے ہے۔ جب اللہ نے اہل جنت کی اس بات کو نقل کیا تو یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کہ ابھی تم زندہ ہو، دنیا میں ہو، ابھی آج اپنے اولاد کی فکر کر لو، اپنے اولاد کے سلسلے میں کچھ مشقتیں اٹھا لو، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، اپنی اولاد کو صالح بناؤ۔ یہ بناؤ گے تو تم بھی جنت میں جا کر یہ بات کہہ سکتے ہو کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ بھئی دنیا میں ہم بھی جو ہم بڑی جو تکلیف اٹھاتے تھے، ہم جو اللہ سے ڈرا کرتے تھے اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ تو لہذا ہمیں اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ فکر اللہ نے قرآن پاک میں حضرات انبیاء کا، نیک صالح بندے اور بندیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند رہتے تھے۔ آپ میری ماں اور بہنیں توجہ سے سنیں، قرآن پاک میں نے کہا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ نے عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا فرماتے ہیں؟ اذ قالت امرأۃ عمران، جبکہ حضرت عمران کی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے۔ قرآن جب کسی مضمون کو اس کہہ کر بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی بات ہے جسے ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اسی وجہ سے وَإِذْ قَالَتْ امرأۃ عمران کا ترجمہ ہے اور وہ یاد رکھنے کے قابل وقت ہے، وہ یاد رکھنے کا موقع ہے، وہ یاد رکھنے کا واقعہ ہے جبکہ حضرت عمران کی بیوی نے اللہ سے اپنی دعا میں کہا تھا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اللہ، حضرت عمران وہ بیت المقدس کے امام تھے جو فلسطین میں ہے، وہاں وہ انبیاء کا مرکز تھا، اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتے کہ ہم معراج کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے کہاں تک، مکے سے لے کر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں پھیلا رکھی ہیں، وہ بڑا بقعہ نور ہے، وہاں اللہ کا نور برستا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ ایسا علاقہ، ایسی وہ مسجد ہے۔ دنیا کی 3 مسجدیں بڑی مقدس ہے اسلام کی نظر میں۔ ایک مسجد جو بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ،
دوسری مسجد نبوی اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی جو فلسطین میں. تو اس مسجد کے امام تھے حضرت عمران. آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کی جو بیوی تھی وہ حمل سے تھی, امید سے تھی. تو انہوں نے جب وہ حمل سے تھی تو اس وقت میں اس حالت حمل میں انہوں نے اللہ سے دعا کی, رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اے اللہ میں اس بات کی نظر مانتی ہوں اور کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آپ کے لیے وقف ہے, آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے میں نے اسے آزاد کر دیا, میں نے وقف کر دیا آپ کے لیے. یہودیوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور وہاں کے امور کو سنبھالنے کے لیے اپنے بچوں کو وقف کر دیا کرتے تھے. ان بچوں کا کوئی اور جگہ استعمال نہیں کرتے تھے, وہ بچے بس اللہ کے گھر کے ہو گئے, صبح سے شام تک وہ اللہ کے گھر کی خدمت میں لگے رہتے تھے, وہیں وہ وقف رہتے تھے, خدا کے دین کی خدمت اور مسجد کی خدمت میں وہ لگے رہتے تھے. تو حضرت عمران کی بیوی نے حالت حمل میں اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کو میں آپ کے لیے وقف کرتی ہوں. یہ انہوں نے دعا کی. دیکھیے اس دعا سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک نیک صالح ماں کو جب اس کے پیٹ میں ابھی بچہ ہے, ابھی باہر دنیا میں نہیں آیا, اسی وقت سے اس بات کی فکر میں لگی رہنا چاہیے کہ میرے بچے خدا کے فرما بردار بنے. انہوں نے تو وہ بھی کر دیا, لیکن ہوا یہ عجیب و غریب واقعہ کہ جب حمل وضع ہوا تو اس وقت میں انہوں نے سوچا تھا یہ لڑکا ہے, لیکن اتفاق سے ولادت ہوئی لڑکی کی. تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ ربی, کہ اے اللہ انی وضعتھا انثی, کہ اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ لڑکا ہوگا اور لڑکے کو میں مسجد کی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی, اور میں نے وقف کر بھی دیا تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ جو بچہ جس کو میں لڑکا سمجھتی تھی وہ لڑکا نہیں, لڑکی تولد ہوئی ہے. اللہ کی طرف سے کہا گیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے امرات عمران تم اللہ کی نیک بندی ہو, تم نے جو ارادہ کیا تھا اپنا ارادہ باقی رکھو. دیکھو تم نے سوچا تھا لڑکا ہوگا اسے وقف کر دوں گی, لیکن یہ جو لڑکی ہے یہ لڑکی اس لڑکے سے کئی گنا بڑی ہوئی ہے. جو لڑکا تمہارے تصور میں تھا اس سے یہ لڑکی جو کئی گنا بڑی ہوئی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اگر لڑکا ہوتا تو بھی وہ اس لڑکی جیسا نہ ہوتا, اس لیے کہ یہ جو لڑکی ہے وہ لڑکی بڑی خوبیوں کی مالک ہے. وہ کون لڑکی تھی؟ ان کا نام ہے حضرت عمران, حضرت مریم علیہ السلام. حضرت مریم, انہوں نے کہا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا, اور یہ بھی دعا کی انی اعیذھا وذریتھا من الشیطان الرجیم, کہ اللہ میں اپنی اس بچی کو اور اس کی جو ذریت ہے اس کو شیطان رجیم کی کے شر سے کہ اللہ آپ کے پناہ میں دے دیتی ہوں, اس سے ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے. اس سے علماء نے فرمایا کہ ایک نیک ماں کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی ولادت سے پہلے سے اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہو, وہ دعائیں کرے اللہ کے دربار میں, وہ دعا کرتی رہے, وہ روتی رہے, اور پیدا ہونے کے بعد بھی دعائیں بھی کرے اور اس کو نیک صالح بنانے کی کوشش بھی کرے. یہی حضرت مریم ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, کہ آپ نے جو لڑکا سمجھ رکھا تھا وہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ مریم ہے. کون مریم؟ کہ ان کو جب ان کی ولادت ہوئی تو اب ان کی پرورش کا مسئلہ آیا.
اب وہ مسجد اقصی کے لیے وقف ہو چکی تھی، اب کس کی تربیت میں لیا جائے؟ ان کے جو والد تھے اور بیت المقدس کے امام بھی تھے وہ وفات پا چکے تھے، حضرت عمران، تو اب جو بیت المقدس کے ائمہ تھے ان میں اختلاف ہوا، وہاں کے جو علماء تھے ان میں اختلاف ہوا کہ یہ کن کی تربیت میں ہو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت میں وہ امام تھے اس مسجد کے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے نکاح میں حضرت مریم کی خالہ آپ کے نکاح میں تھی، یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو لگتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس بچی کی میں تربیت کروں گا، اس لیے کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں تو خالہ ان کی دیکھ ریکھ کریں گی۔ تو اختلاف ہوا، بہرحال لمبا واقعہ ہے، اس کے بعد قرعہ ڈالا گیا، حضرت زکریہ کے ذمے وہ آئیں۔ اب حضرت مریم کو بیت المقدس میں ایک کمرہ بنا کر کے وہاں ان کو رکھ دیا گیا۔ اب وہ بچی رہتی، جب حضرت زکریہ علیہ السلام کہیں جانا ہوتا تو کمرے کو تالا لگا کے چلے جاتے، جب واپس ہوتے اللہ نے حضرت مریم کی عجیب و غریب انداز میں تربیت کی، روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی اللہ نے اعلیٰ درجے کی صحت بھی دی، اور روحانیت میں اللہ کی عبادت میں وہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، اور عام بچوں اور بچیوں کی طرح نہیں تھی بلکہ بہت نیک صالح متقی، اور بچپن ہی میں وہ جو بڑی عمر والوں کی طرح اتنی ریاضت و مجاہدات کرنے والی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب باہر جاتے اور واپس ہوتے تو آ کے دیکھتے کہ حضرت مریم کے سامنے طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا انا لکی ھذا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ ایک ہوتا ہے پھل موسمی، اب وہ موسمی پھل نہیں، بے موسم کے پھل ہوتے تھے، آم کا موسم نہیں لیکن سامنے آم رکھا ہوا ہے، سیب کا موسم نہیں سیب رکھا ہوا ہے، جام کا موسم نہیں جام رکھا ہوا ہے، یعنی جو بے موسم کا پھل ہوتا ہے وہ پھل رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا کہ بیٹی یہ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے کہا اللہ بہترین رزق دینے والے۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت میں بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی جو بیوی تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اور ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہاں رک کر سوچا کہ حضرت مریم کو بے موسم کے اللہ پھل دے رہے ہیں، موسم نہیں ہے لیکن وہ پھل اللہ ان کو کھلا رہے، وہ دے رہے، دروازہ باہر سے بند ہے، کوئی لا کر اندر رکھ نہیں سکتا، اگر کوئی رکھ بھی دے تو موسم کا پھل تو رکھ سکتا ہے، بے موسم کا پھل وہاں رکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی طرف سے وہ دیا گیا ہے، اور اللہ کی قدرت کا وہاں مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم ایسی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں کہ جو موسم کا پھل نہیں ہے وہ بھی ہم ان کو کھلا رہے، اور وہ بھی ہم دنیا میں فراہم کر رہے ہیں۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے بات دیکھی تو آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں، بے موسم کے اولاد دے سکتے ہیں، بغیر اسباب کے کچھ بھی اللہ کر سکتے ہیں، اللہ اسباب کے کسی چیز کے محتاج نہیں۔ لیکن دنیا میں اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنا دیا اسے کے مطابق نظام چلے گا، چنانچہ اللہ اولاد جوانی میں دیتے، بڑھاپے میں نہیں دیتے۔ لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہاں رک کے سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ جب آپ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو بڑھاپے میں مجھے بھی آپ اولاد دے سکتے ہیں، لہذا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے آپ اپنی نعمت سے، آپ اپنی جانب سے مجھے نیک صالح اولاد عطا فرماؤ۔ یہاں دیکھیے
یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت زکریا کیا دعا فرما رہے؟ اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. حضرت عمران کی بیوی نے کیا نیت کی، جو اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میں اپنی اولاد کو جو آپ کے لیے وقف کرتی ہوں. ان کو اللہ نے اولاد کیسی دی؟ حضرت مریم جیسی، جن کا اللہ نے ایک جگہ قرآن میں ذکر کر کے فرمایا ایمان والوں کو اللہ دو عورتوں کی مثال بیان کرتا ہے، ان میں سے ایک جو عورت حضرت مریم ہے، دوسری حضرت جو وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ. دنیا کی عظیم ترین 3 عورتوں میں سے یہ ایک عورت حضرت مریم ہے. حضرت مریم اتنی مقدس ہیں، حدیثوں میں یہ مضمون آیا کہ جنت میں جب یہ جائیں گی تو ہمارے نبی حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جنت میں ان سے نکاح کرائیں گے. سوچ کے دیکھیے کتنا بڑا اونچا مقام حضرت مریم کو حاصل ہوا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کی والدہ نے اللہ سے رجوع کیا تھا، اللہ سے دعائیں کی تھی. اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی کیا دعا کر رہے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما. معلوم ہوا ماں باپ کو نیک صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے. دعا میں اس بات کی قید لگانا چاہیے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، اچھی اولاد عطا فرما، دیندار اولاد عطا فرما، متقی اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اس دعا کی برکت سے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا جو لاڈلا دیا، جن کے بارے میں اللہ نے بہت اونچے الفاظ میں تعریف کی. تو ان واقعات سے کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کا گھر خانہ کعبہ، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بن چکا تھا، لیکن وہ عمارت ختم ہو چکی تھی، بس اس کی بنیادیں تھی اور عمارت باقی نہیں تھی. اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عمارت بنائی. جب آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس وقت میں آپ نے اللہ سے دعائیں کی. کیا دعائیں کی؟ کہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، بڑے جلیل القدر پیغمبر، اپنے بچپنے سے لڑکپن سے پوری زندگی میں شرک کے خلاف انہوں نے محاذ آرائی کی اور توحید کا علم دنیا میں انہوں نے اونچا کیا، لیکن اس کے باوجود آپ دعا کر رہے اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لے. اور اسی میں آگے آپ نے دعا کی کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ. آپ کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے ارد گرد لا کے بسا دیا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ قربانی کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے جا کر ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا تھا جو بے آب و گیا تھی، جہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، کوئی پانی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. لے جا کے وہاں اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا. تو اس کے بعد وہاں آپ کی ذریت پھیلتی گئی اور خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی. اس وقت میں کہا اللہ سے آپ نے دعا کی اللہ اس بے آب و گیا زمین میں یا تیرے گھر کے سامنے عند بیتک المحرم میں نے اپنے بچے کو، اپنے خاندان کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو لا کر اس لیے بسایا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے ہو جائیں. معلوم کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نسلوں کے سلسلے میں اس بات کے فکر مند ہیں کہ میری نسلیں نماز کو قائم کرنے والی بنیں. اور اللہ نے قرآن کریم میں ان کی یہ دعا بھی نقل کی کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا. معلوم ہوا اولاد کو نمازی بنانے کی فکر، اور صرف نمازی بنانے کی فکر نہیں بلکہ ایک مثال ہے نماز.
نماز بھی وہ پڑھے، روزہ بھی رکھیں، اللہ کے دین پہ چلے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر کرے، گناہ سے بچیں، نیکی کے کام کرے، اللہ کی مرضیات پہ چلیں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچے. یہ ساری چیزوں کی فکر کرنا حضرت انبیاء کا سیوا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا سیوا ہے. جنت میں جانے والے جو جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنے بندوں، اپنی اولاد کی فکر کر کے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا تم اس وقت میں موجود تھے جب یعقوب کی وفات کا وقت تھا، ان کا آخری وقت تھا، ان کے قریب موت آ چکی تھی. اس وقت میں انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اپنے پوتوں کو اکٹھا کیا، اپنے نواسوں کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کر کے آپ پوچھ رہے ہیں کیا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کون پوچھ رہے؟ ایک پیغمبر جو پوری زندگی لوگوں کو ہدایت دینے والے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، لوگوں کو اللہ سے ملانے والے، لیکن وہ پیغمبر اپنی موت کے وقت میں اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے یہ پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں تم میرے جانے کے بعد کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب الہ واحدہ، کہ اللہ ہم اے ابو جان، ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کے جو معبود ہیں یعنی اللہ، ان کی ہم عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. معلوم ہوا بچے کی پیدائش سے پہلے اپنی اولاد کی فکر حضرت مریم کو ہو رہی ہے، بچے دنیا میں آنے کے بعد ہو رہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو بچوں کی ماں کو مانگتے ہوئے اللہ کے سے جو دعا کر رہے، نیک صالح اولاد کی دعا کر رہے، اور دنیا میں آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے اے اللہ میرے بچوں کو کفر سے بچا لے، شرک سے بچا لے، میرے بچوں کو نمازی بنا دے، دیندار بنا دے. میں نے اسی لیے اس خدا کے گھر کے سامنے لا کے بچایا ہے تاکہ میرے بچے نمازی بن جائے، میرے بچے دیندار بن جائے. اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کے وقت میں جو بات ستا رہی ہے، جو پریشان کر رہی ہے، وہ یہی بات ستا رہی ہے کہ اللہ میرے بچوں کا میرے مرنے کے بعد کیا حال ہوگا. معلوم کیا ہوا؟ ایک انسان کو شروع سے لے کر آخر تک اپنی پوری زندگی، اپنی موت تک اس بات کی فکر لگی رہنی چاہیے کہ میری اولاد کیسے دیندار بن جائے، میری اولاد کیسے صالح بن جائے، میری اولاد کیسے جنت میں جانے والی بن جائے، میری اولاد کیسے خدا سے جڑ جائے، اس کی فکر کرنا چاہیے. میری ماں اور بہنوں، آج اگر ہم غور کریں ہمارے معاشرے پر، ہماری زندگی پر، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، ہمیں آج اس بات کی فکر ہے میرا بچہ بڑا ہو کے کیا کھائے گا، میرا بچہ جو میرے مرنے کے بعد اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے گھر بناؤ، اس کے لیے بلڈنگیں بناؤ، اس کے لیے بینک بیلنس جمع کرو، اس کے لیے جو فلاں چیز کرو، فلاں انتظامات کرو، اور اسے اتنا ایجوکیشن دے دو، فلاں دے دو. ساری چیزوں کی ہم فکر کرتے ہیں، لیکن ماں اور بہنوں اگر ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے تو اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارے بچے دیندار کیسے بنے. حالانکہ ایک انسان کو دنیا سے زیادہ دین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہی دین ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے. یہی دنیا میں اللہ نے بنایا ہی انسان کو اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی مرضیات پہ چلے. اللہ نے دنیا میں کھانے کمانے کے لیے، بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں بنایا. اگر کھانا کمانا، کھانا کوئی بڑی فضیلت کی چیز ہوتی، ہاتھی ہم سے زیادہ کھاتا ہے، گائے ہم سے زیادہ کھاتی ہے، جنگل کے جانور اور سمندر کی مچھلیاں ہم سے زیادہ کھاتی ہیں. اور اگر بلڈنگیں بنانا، مکانہ بنانا بڑا کمال ہے تو یہ جو مکڑی کو دیکھ لو کیسے شاندار مکان بناتی ہے،
چونٹیوں کو دیکھ لو کیسے شاندار مکان بناتے ہیں، اور جو پرندوں کو دیکھ لو کتنے شاندار گھونسلے بناتے ہیں۔ یہ گھروں کا بنانا، یہ بلڈنگوں کا بنانا، یہ جو کھانا کمانا، یہی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا مقصد ہو تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ ہاں، میری اس بات سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ محنت نہیں کر سکتے، کما نہیں سکتے، جما نہیں سکتے، گھر نہیں بنا سکتے، یہ غلط بات۔ گھر بنائیے، کوئی حرج نہیں، آپ کمائیے، آپ بہتر کھلائیے، خود کھائیے، شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، بلکہ شریعت کہتی ہے اچھا کماؤ، اچھا جماؤ، اچھا کھاؤ، تم کسی کے محتاج نہ بنو، اپنی محنت سے کماؤ۔ شریعت میں بھیک مانگنے سے منع کیا گیا، بھیک مانگنے سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا گیا ہے۔ شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ آدمی محنت کر کے کمائے اور اپنے خون پسینہ ٹپکا کر کے محنت اور مزدوری کر کے وہ کمائے اور عزت کی روٹی کھائے، ذلت کی روٹی نہ کھائے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، لیکن اس کے باوجود پوری زندگی کا یہی مقصد بنا لینا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، پوری زندگی پیدا ہونے سے موت تک یہی مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ مقصد بنائیں کہ ہم اپنے دین کو کیسے بنائیں، اپنی اولاد کو کیسے بنائیں۔ قرآن نے یہاں کہا، نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ رکا دو۔ تو میں نے جو گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی وہ فکر کرتے ہیں کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اور جب وہ نیک بندے بن جائیں گے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی خود بخود بن جائیں گی، اس لیے کہ جب ان کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ دنیا تو جیسے بھی ہو گزر جائے گی، لیکن جب آخرت میں یہ نظر آئے گا کہ ہم بھی جنت میں ہوں، ہمارے بچے بھی جنت میں ہوں، ہمارے شوہر بھی ہوں، ہماری بیویاں بھی ہوں، ہمارے ماں باپ بھی ہو، آپ سوچئے کتنا مزہ آئے گا وہاں۔
اس لیے جو ہے ہماری اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرات انبیاء کا طریقہ، نیک مردوں نیک عورتوں کا طریقہ یہ ہے، اور قرآن میں اللہ نے ان واقعات کو، ان باتوں کو، ان دعاؤں کو جو اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں اور بندیوں، دیکھو تم اگر نیک بننا چاہتے ہو اور تمہارے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو تو میرے پچھلے بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے، حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ، حضرت یعقوب کا یہ طریقہ، حضرت زکریہ علیہ السلام کا یہ طریقہ، حضرت مریم کا یہ طریقہ، اور دیگر انبیاء کا یہ طریقہ، ان تمام کے واقعات کو، ان کی دعاؤں کو، اہل جنت کا یہ طریقہ، عباد الرحمن کا، اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کی نیک بندیوں کی یہ دعا ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن ذکر کر کے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر تم آخرت کی زندگی بہتر گزارنا چاہتے ہو، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے بعد کبھی موت نہیں، اور جس کے بعد کبھی غم نہیں، جس کے بعد کبھی دکھ نہیں، جہاں خوشی ہی خوشی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، وہاں کی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہو تو دنیا میں اپنی اولاد کو، اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے کنبے قبیلے کو بہتر بناؤ، اور اگر جب تم بہتر بنا لو گے تو وہاں وہ جنت سے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں گے۔ جب وہ وہاں جائیں گے تم ان کو دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ دنیا میں بھی جو اولاد نیک صالح ہوتی ہے وہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہی ماں باپ کا حق جانتے ہیں، وہی اپنے رشتہ داروں کا حق جانتے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی پوری مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اہل و عیال کو دیندار بنانا چاہیے، اور بنانے کے لیے جو ایک اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو دعا میں نے قرآن کریم کی ذکر کی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا آپ یاد کر لیجئے، اگر یاد نہیں ہوتی اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے کہ اللہ ہمیں ایسی بیویاں، ایسے بچے عطا فرما، یا اگر آپ کہیں اے اللہ ہمیں ایسے شوہر اور ایسے بچے عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ متقیوں کا امام کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب اپنے بچے، اپنے گھر کے لوگ متقی ہو جائیں گے تو آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، شوہر اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ماں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، تو جب نیک بچے ہو جائیں گے تو آپ ان کے پیشوا ہو جائیں گے، آپ ان کے ذمہ دار ہو جائیں گے، اور آپ کے ماتحت جو لوگ ہوں گے دیندار ہوں گے۔ اور یاد رکھیے جب گھر میں سب دیندار ہو تو دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے، سب نماز پڑھتے ہو نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، سب قرآن پڑھتے ہو قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، سب پردہ کرتے ہو پردہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، سب دین کا لحاظ کرنے والے ہو دین کا لحاظ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی سر پھرا ہو اور اگر کوئی برے بھی ہو تو ان کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دعا بھی کروائی گئی، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمارے ماتحتوں کو متقی بنا کر ہمیں ماتحت جو ہے ان کا پیشوا بنا، ہم جن کے پیشوا بنے، یعنی ہماری اولاد، ہمارے ماتحت لوگ نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں، تاکہ ان کے تقوی کی وجہ سے مجھے تقوی پہ باقی رہنا آسان ہو، مجھے دین پہ چلنا آسان ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا گھر کا ماحول تقوی کا بنے گا تو تقوی پہ چلنا آسان ہوتا ہے، گھر کا ماحول دین کا ہوگا تو دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ گھر میں ٹیلی ویژن ہے، ٹی وی دیکھی جا رہی ہے، موبائل پہ گانے چل رہے ہیں، موبائل میں فلم دیکھا جا رہا ہے اور گناہ ہو رہے ہیں، گھر میں بے پردگی ہے اور گھر میں بے نمازی پن ہے، قرآن کی تلاوت نہیں، نماز کا اہتمام نہیں، ظاہر سی بات ہے نہ اس گھر میں کوئی آدمی دیندار رہ سکتا ہے، نہ دینداری پہ قائم رہنا اس کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو پہلی دوسری مجلس میں یہ سمجھایا تھا اور بتایا تھا کہ آپ کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ آپ پورے گھر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ شوہروں کو کنٹرول کر سکتی ہیں، بچوں کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور ماؤں، یہ عزم کر لو، آج یہ کر کے اٹھو، اور آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے گھر کا ماحول دین کا بنائیں گے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ دین کا ماحول آپ بنائیں گے۔ جب آپ طے کر لیں گی، آپ اپنے شوہر کو، بچوں کو دیندار بنا دیں گی،
خدا کی قسم جب جنت میں جائیں گی اور اللہ کی نعمتیں، عجیب عجیب نعمتیں، عظیم عظیم نعمتیں، اللہ کا دیدار اور اللہ کی وہاں عظیم نعمتیں جب ملیں گی، تب آپ سوچیں گی واہ ہم نے کیا اچھا کام کیا تھا، کیا بہتر کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا میں تھوڑی مشقت تو ہم نے جھیلی لیکن آج ہم جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام حضرات کو متقی بنائے، تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائے، اپنے بچوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو اور آپ کے شوہروں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حضرت دامت برکاتہم بہت اچھے انداز سے بیان کر رہے تھے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں تمام آئی ہوئی مائیں اس عنوان پر جو تفصیلی گفتگو ہوئی ہے وہ تفصیلی گفتگو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ سمجھ کر، غور سے سن کر عمل کی توفیق بھی دے۔ بہت ساری ماؤں نے دعا کی درخواست کی ہے اور بہت ساری ماؤں کے بچے بیمار ہیں اور ان کے گھروں میں جو بڑے ہیں وہ بھی بیمار ہیں، تو انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی۔ آپ سب بھی نیت کر لیں، آپ کے جو بھی جائز تمنائیں ہیں، جو بھی جائز مرادیں ہیں، اللہ ان کو بھی پورا فرمائے، اور آپ کے گھر میں جو بیمار ہیں اور جو تقاضے ہیں اللہ ان کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد یہ ماہانہ جو ہماری مجلس ہے ماؤں کی تربیت کے سلسلے میں وہ اختتام پر پہنچ جائے گی۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الملك كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بے شک گنہگار، سیاہ کار اور بد کردار ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھتے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں اے اللہ اپنا کام کاج آگے پیچھے کر کے آپ کے دین کی گفتگو سننے کے لیے، اے اللہ دین کی بات سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے یہاں تشریف لاتی ہیں۔ اے اللہ ہماری ماؤں کا یہاں آنا اس کو آپ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس کی برکت سے ان کے گھروں میں، اے اللہ ان کے خاندان میں، اے اللہ ان کے گھر کے افراد میں اے اللہ دین پیدا کر دیجئے، محلے میں دین پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی میں تقوی پیدا کر دیجئے، ہم سب کو دین سے محبت، ایمان سے محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا لیجئے، نامرضیات سے بچنے والا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، اے اللہ ہمارے ماتحتوں کو، اے اللہ ہمارے اہل خانہ کو اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری جملہ ضروریات کو پورا فرما، آخرت کی ضروریات بھی پورا فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی محتاج ہے، جس چیز کا محتاج ہے اے اللہ اس کی وہ محتاجگی کو دور فرما، وہ ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہم بہت محتاج ہیں، آپ دینے والے ہیں، آپ آقا ہیں، اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، آپ اپنے شایان شان کے مطابق نوازتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں،
اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم نے اپنی جولی پھیلا دی ہے، اے اللہ ہمارا نصیب بنا دیجئے، اے اللہ ہمارا مقدر جگا دیجئے، ہماری ضروریات کو پورا کر دیجئے، اے اللہ ہماری مجبوریاں پریشانیاں آپ جانتے ہیں، ہماری ضرورتیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، سب کی مصیبتوں کو دور فرما، سب کے حالات کی اصلاح فرما، اے اللہ گھروں میں جھگڑے ہیں، جھگڑوں کو ختم فرما، آپسی اختلافات اور رنجشیں ہیں، رنجشوں کو ختم فرما، اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، متعلقین میں، دوست احباب میں، اے اللہ پوری امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عطا فرما، جلد از جلد صحت عطا فرما، ہاتھ اٹھانے والوں میں سے جو بیمار ہیں یا ان کے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو اے اللہ صحت اور شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے متعلقین میں جن کی وفات ہو چکی، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے حق میں ہمیں ایصال ثواب کرنے کی اور ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جتنے بڑے ہمارے اکابر، اے اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ اور ہمارے خاندانی بڑے جتنے اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اور اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرما، ہمارے اساتذہ کا، مشائخ کا، دین کے خدام کا، دینی اداروں کا، مساجد کا، مدارس کا، مراکز کا، دینی تنظیموں کا، اے اللہ سب کی اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جیب ان کو تحفظ عطا فرما، دشمنوں کی نظروں سے ان کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ ہماری جملہ ضروریات کو پورا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ اس دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مقبول فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ میں آئی ہوئی تمام ماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے اور حضرت کی بات بہت توجہ سے سن کر عمل کی نیت کر کے ارادہ کر کے جا رہی ہے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول کرے، جو کہا گیا اسے بھی قبول فرمائے، جو سنا گیا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔